بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ایک بہت بڑے استعفے کی گونج ہے اور ایک وردی والا استعفی آ چکا ہوا ہے اس کے اوپر، اور پھر جو ہے حکومت اور آئی ایم ایف کا جو میچ ہے، جو موجودہ ایک سلسلہ تھا، ایک ٹورنامنٹ، اس کا آج آخری دن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور سرکاری ملازمین کے اوپر کون سا ایک اور نیا ہتھوڑا چلنے جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور مہنگائی کا جو طوفان ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑا استعفیٰ آیا ہے۔ عثمان کشور، ایک ڈی آئی جی جو 9 مئی کے مقدمات کی انکوائری کر رہے تھے، عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا تھا۔ عمران خان کے دروازوں کو، گھر کے دروازوں کو توڑ کر، ٹھڈے مار کر، تو آج وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور ایک مرکزی حکومت سے ایک بہت بڑے استعفے کی گونج ہے۔ جیسے ہی یہ آتا ہے یا اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو سول بیوروکریسی ہے، جس کے اوپر دیکھیں نا جی، یہ جو موجودہ رجیم ہے، جو 50 سال کی اس نظام کی بینیفیشری فارم 47 کے تحت بٹھائی گئی حکومت ہے، اس نے سب سے پہلے آئین کا بیڑا غرق کیا، پارلیمنٹ کا تو کر ہی دیا۔ اس کے بعد انہوں نے عدلیہ کا گلا گھونٹا، سپریم کورٹ اور عدلیہ کے پورے نظام کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، تاکہ اب کسی کو انصاف کی توقع اس ملک میں نہ رہے۔ اس کے بعد جو ان کی سب سے بڑی سہولت کار سی سول بیوروکریسی، جو 50 سالوں میں انہوں نے اس بیوروکریسی کو اپنا ایک گھر کے ملازم کے طور پر استعمال کیا تھا، اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا تھا، اب یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر یہ اس کو جو ہے بالکل تہس نہس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آئی ایم ایف کا آج آخری راؤنڈ ہے۔ آج اس مرحلے میں بجٹ سے پہلے جو ان کا ہوم ورک، الٹیمیٹلی آئی ایم ایف نے ان کو یہ کہا ہے، جو اب تک کی اطلاعات ہیں، کوئی ایک جو ہے ان کا متفقہ اعلامیہ اگر شام تک یا کل تک کوئی آتا ہے تو اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق، ذرائع کے مطابق، نیوز کے مطابق یہ ہے کہ اس کا نٹ شل یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں اور اپنی آمدنی کو بڑھائیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اخراجات کیسے کم کرنے ہیں۔ اس کا فارمولہ حکومت کے پاس یہ ہے کہ ہم چھوٹے ملازمین کو، بالخصوص 14-16 گریڈ سے نیچے کے ملازمین کو فارغ کر کے اپنے اخراجات کم کریں گے، ٹھیک ہے، اور عام آدمی پر بھرمار کر کے ٹیکسوں کی، اس ذریعے سے اپنا جو ہے وہ کم کریں گے اخراجات، جبکہ ان کے ذاتی اخراجات دیکھیں، وزراء کی تنخواہیں، حکومت کی شاخ خرچیاں اور نئے محکمے، دیکھو نا جی، انہوں نے ایک وہ جی سموک کنٹرول کا محکمہ بنا کے ہزاروں کی تعداد میں اس میں گاڑیاں جو ہے وہ انہوں نے بھاری قیمت پر خرید دی، وزراء نے کو گاڑیاں، اور جو باقی اوپر کے درجے کے سروسز چیف دیکھ لیں، جو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں یا جو اوپر کے لوگ ہیں، ان کو مراد دیکھ لیں تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دی ہوئی ہیں، اور نیچے والے طبقے کو یہ کٹ لگانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک فارمولہ انہوں نے یہ بنایا کہ نام اس کو رائٹ سائزنگ کا دے کے محکموں کے اندر چھانٹی کر کے سرکاری ملازمین کو انہوں نے گھر بھیجنے کا تہیہ کر لیا ہوا ہے، اور کئی محکمے جس طرح یوٹیلیٹی سٹور ہو گیا، اس کو پہلے ہی انہوں نے بہت سارے ملازمین اس سے فارغ کر دیے۔ ریلوے کے یہ پرائیویٹائزیشن اور ریلوے کے اندر جو رائٹ سائزنگ کے نام کے اوپر ہزاروں ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈ کے نام پر نکالنے کا منصوبہ بنا لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پی آئی اے کو جون تک انہوں نے پی آئی اے کو فروخت کرنے کا جو ہے وہ پروگرام بنا لیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اخراجات
جو ان کا ڈیفیسٹ ہے، جو خسارہ ہے بجٹ کا، وہ ابھی بھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے نیکسٹ پروگرام یہ بنایا ہے کہ ہم جو ٹیکس ہے اس کی مختلف شکلیں کر کے، مختلف سلیبس بنا کے، جس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے دکاندار کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا فکس ٹیکس کی شکل میں، اور بجلی کے بلوں کے اندر وہ ٹیکس لگ کر آیا کرے گا۔ تو اس طرح سے یہ اپنے خسارے کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ عام آدمی، عام صارف، جو عام ملازم ہے سرکاری یا کوئی نوکری پیشہ ہے، وہ تو پہلے ہی ٹیکسوں کی مد میں اتنے ٹیکس دے رہا ہے کہ ایک بجلی کے بل میں کوئی 1.5 درجن کے لگ بھگ جو ہیں وہ اس کے ٹیکس ہوتے ہیں۔ باقی جو ٹیکس ہیں اس کے وہ علیحدہ ہیں، کوئی کسی ٹیکس کے جی ایس ٹی کے نام کے اوپر الگ ہے، اور سیل ٹیکس کے نام کے اوپر الگ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس، جس ٹیکس کا نام نہیں ملتا اس ٹیکس کو ادر ٹیکس رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے ان کا پلان ہے، یعنی رائٹ سائزنگ کے نام کے اوپر بہت سارے ملازمین کو محکموں سے نکالنا، اور پھر بہت سارے محکمے جو ہیں وہی یہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر جو انہوں نے ایک صاف اور گرین پنجاب کا منصوبہ لانچ کیا اس پنجاب حکومت نے، اس کے ملازمین کو آپ دیکھیں تو ان کو 2600 2500 تنخواہیں انہوں نے دی ہیں، جو جھاڑو لگانے والے ہیں، جو سڑکیں صاف کرنے والے ہیں، جو لوگوں کا کوڑا اٹھانے والے ہیں۔ اب دیکھو 2500 جب گورنمنٹ نے، سرکار نے، ان کی اپنی سرکار نے جو 30,000 سے اوپر جو بیسک کم از کم منیمم سیلری رکھی ہے وہ بھی نہیں یہ دے رہا ہے، ان کو دیہڑی کے حساب سے بھی نہیں دے رہا ہے۔ اور مختلف جگہوں پر یہ فوٹیجز دیکھیں، انہوں نے احتجاج کیے ہیں، انہوں نے کوڑا کرکٹ کا جو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ انہوں نے سڑکوں پر بکھیر دیا ہے، جھاڑو انہوں نے گرا دیے ہیں، کیونکہ یہ لوگ حکومت جو ہے وہ غریبوں کو دبا کے، کیونکہ ان کا بادشاہانہ نظام ہے، یہ بادشاہ لوگ ہیں، اور یہ عام آدمی سمجھتے نہیں ہیں، ان کو یہ پریس کر کے ان کا چھوٹی چھوٹی روزی روٹی کھا کر یہ اپنی عیاشی کا سامان کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے سٹیل ملز جو ہے اس کے اندر پہلے ہی بہت سے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے، اب جو باقی کچھ رہ گیا ان کو بھی فارغ کرنے کا پلان ہے۔ تو یہ حکومتی اداروں کو بیچ رہے ہیں، سرکاری محکموں کو یہ منیمائز کر رہے ہیں۔ رائٹ سائزنگ کے اوپر پہلے سکول دیکھ لیں، ہسپتال دیکھ لیں، ہر چیز کو اب یہ ایک اور پلان ہے، گیپ کو لیس کو، یعنی بجلی کو بھی